نبوت کی حقیقت کے اوپر ایک عجیب و غریب تبصرہ ہو سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں اور چیزوں میں کوئی تعین نہیں تھا، یعنی نہ کوئی خاص لباس مقرر کیا گیا، نہ کوئی خاص طرز زندگی مقرر کیا گیا، اور نہ کوئی خاص ادارہ بنایا گیا، جو آج کل کے زمانے میں ہر چیز کے لیے ایک ادارہ ضرور بناتے ہیں، چاہے اس میں کوئی عملی پہلو ہو یا نہ ہو، لیکن ادارہ ضرور بنتا ہے۔ اس زمانے میں تو کوئی ادارہ نہیں تھا، حالانکہ آپ کی زندگی میں پورے جزیرہ عرب کے اوپر حکومت ہو گئی تھی، لیکن کوئی ادارہ نہیں تھا، نہ کوئی مجلس قانون ساز تھی، نہ وزراء تھے، کسی کا کوئی عہدہ نہیں تھا سوائے نبی کے کہ جو اللہ کی طرف سے ہیں، کسی کا کوئی عہدہ نہیں تھا، بس ایک شخص کو کسی کام کے لیے بھیجا جاتا تھا کہ وہاں جا کر زکوٰۃ وصول کرو، یا یہ ہوتا تھا کہ اکثر جو قبائل تھے پہلے بھی ان کے سردار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری سرداری قائم ہے، بہت کم بدلتے، مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو کچھ تھا وہ سب حقیقت تھی، سب دینی کیفیات کے لوگ تھے جس سے وہ سارا کام چل رہا تھا، ان کا علم رسول اور قرآن سے لگاؤ تھا، رجوع اللہ انہیں حاصل تھا، بس اسی کے اوپر سارا کام چل رہا تھا، ظاہر میں کچھ بھی نہیں تھا، اس وجہ سے وہ چیز قائم رہی، ساری دنیا میں پھیل گئی، مختلف اقوام میں مقبول ہوئی، کوئی ایسی مشکل حائل نہیں ہوئی کہ کوئی ایک قوم قبول نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ان کی زندگیاں یا ان کی طرز رہائش اور تھی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی اور اب تک نہیں بن رہی ہے۔ رسوم کی کمی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ رسم یہ ہے کہ رسوم ضرورتاً ہونی چاہیے، جہاں اشد ضرورت ہے، یہاں ان کے بغیر یہ حقیقت تک پہنچنے کا راستہ نہیں بنتا، وہاں رسوم کی ضرورت ہے، ورنہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اکثر صوفیہ کرام نے رسوم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا، بعضوں نے نیک نیتی کے ساتھ اپنے مقاصد کے لیے رسوم قائم کیے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لوگوں نے رسوم سے پرہیز کیا، ہر قسم کی رسوم سے پرہیز کیا تاکہ وہ ایک بے جان رسوم بن کر نہ رہ جائے، روح قائم رہے، لوگ رسموں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ انہوں نے رسموں کو کم سے کم اپنے پاس آنے دیا، نہ لباس میں انہوں نے کوئی خاص حیثیت اختیار کی، نہ کسی اور چیز میں۔ ایک صاحب نے کہا کہ قرآن شریف میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولی الامر منکم، ولی الامر منکم سے کیا مطلب ہے؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر اب اس کے بھی کئی مدارج ہوتے ہیں، یہ تو قرآن کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، پھر اس کے مفاد انفرادی طور پر بھی ہے اور اجتماعی طور پر بھی، زندگی کے مختلف پہلو ایک ہی آیت سے روشن ہو جاتے ہیں۔ جس وقت آیت اتری اس زمانے میں اولی الامر وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اوپر مقرر فرمائے تھے۔ اولی الامر کسی بھی پہلو سے، چاہے سپہ سالار کی حیثیت سے، کسی امیر کی حیثیت سے، کیونکہ آج کل لوگوں کے اندر زیادہ تر سیاسی ذہن ہے، اس لیے سیاسی معنی میں لیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں سیاست و روحانیت میں کوئی فرق نہیں تھا، وہی آدمی سپہ سالار یا امیر بنایا جاتا تھا جس کے اندر روحانی صلاحیت بھی تھی۔ اب ہر چیز علیحدہ علیحدہ ہو گئی ہے، کچھ اقدار زمانے کے ساتھ تو یہ ہوا ہی کرتا ہے، سیاست ایک چیز ہے، اقتصادیات اور چیز ہے، تعلیم ایک اور چیز ہے، اسی طرح روحانیت بھی ایک الگ شعبہ ہے، لیکن اصل اول امر وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر حکومت کے رہنما ہوتے ہیں، اصل رہنما تو روحانی رہنما ہوتے ہیں، جیسے اور بھی مختلف شعبوں میں رہنما ہوتے ہیں، سیاسی رہنما بھی ہوتے ہیں، تعلیمی رہنما بھی ہوتے ہیں اور علمی رہنما بھی ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں علم اور معرفت الگ الگ ہو گئے، شروع میں علم اور معرفت میں کوئی فرق نہیں تھا کیونکہ کتابی علم کی کوئی وقت نہیں تھی۔ قرآن میں علم معرفت کے معنی میں آتا ہے، اگر وہ آیتوں میں دیکھو جن میں علم کا لفظ ہے تو اس کے معنی ہیں معرفت، وہ علم مراد نہیں جو رٹا ہوا ہو۔ اس زمانے میں اس کا تصور
تصور بھی نہیں تھا۔ بہرحال زمانے کے ساتھ ساتھ تفصیلیں تقسیم ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی کسی کام کا ماہر ہوتا ہے تو کوئی کسی کام کا ماہر ہوتا ہے۔ فی الجملہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اولو الامر جو تمہارے رہنما امت مسلمہ کے اندر ہیں اور جو کسی صورت سے تمہارے امام ہیں، معمولی باتوں میں امام بنانے کا حکم ہے۔ جب امام بنایا تو اس کی اطاعت کرنی چاہیے جب تک کہ وہ امام ہے۔ اگر امام بنام رہنما کسی شہر میں بھی شریعت کے خلاف حکم دے تو وہ واجب الاطاعت نہیں ہے۔ یہ اصول دین ہے۔